الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا خلقناكم من عدم وآدم من تراب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی ہے. قرآن مقدس نے، قرآن عزیز نے دنیا کے تمام انسانوں کو یا ایھا الناس کہہ کر سب کو خطاب کرتے ہوئے اور سب کو آواز دیتے ہوئے یہ حقیقت بتلائی ہے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے. دنیا میں بسنے والے انسان نسل کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہے. مختلف قبیلے، مختلف خاندان، نسب کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہوئے بھی قرآن مقدس نے ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی نسب، اپنی نسل تک محدود نہ رکھو، اپنے خاندان، اپنے قبیلے تک محدود نہ رکھو. دنیا میں رہنے والے جتنے قبیلے بھی ہیں، انسان ہیں، سب انسان ہونے کے اعتبار سے برابر. نسب الگ ہے، قبیلہ الگ ہے، خاندان الگ ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے تو سب ایک جیسے، سب کے تقاضے بھی ایک ہیں. سب کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، زبان دی، عقل دی، دماغ دیا. ہر انسان کے تقاضے، خواہشات، خواہ کسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، سب کی خواہشات ایک جیسی، سب مرد ایک جیسے، سب عورتیں ایک جیسی. دنیا کے اندر رہنے والے جتنے مرد اور عورتیں ہیں ان کی زبانیں بھی الگ الگ ہیں. خود ہمارے ملک میں، پاکستان ایک ملک ہے، ایک قانون ہے، ایک اسمبلی ہے، فوج ایک ہے، یہاں کئی زبانیں بولی جا رہی، بے شمار زبانیں. 20 زبانیں تو ہمارے ملک کے اندر بولی جا رہی ہے. جب قرآن مقدس اترا تھا اس وقت بھی
دنیا کے اندر مختلف زبانیں بولی جا رہی تھی، اس لیے زبان کے اعتبار سے قرآن مقدس نے خطاب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ زبان کے اعتبار سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو۔ زبان ایک بولی ہے، ایک ترجمانی ہے۔ اپنے دل کی بات کو اپنی زبان، اپنی لغت اور اپنے علاقائی اس ترجمانی کے ذریعے سے تم ترجمانی کرتے ہو۔ زبان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی فخر کیا جا سکے، اس لیے سب زبانیں بولنے والوں کو ایک ہی فکرے کے اندر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ عربی بولنے والا ہے، فارسی بولنے والا ہے، انگریزی بولنے والا ہے، پنجابی بولنے والا، اردو بولنے والا، سب کو یا ایھا الناس۔ دنیا کے اندر تقریباً 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، تو سب زبان والوں کو یا ایھا الناس سے خطاب کیا۔ قرآن مقدس کا نزول مکہ مکرمہ میں شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی عربی بولنے والوں کو یہ نہیں فرمایا یا ایھا العربیون، بلکہ یا ایھا الناس۔ الناس کا لفظ سب لوگوں پہ بولا جاتا ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو۔ اسی طرح رنگ کے اعتبار سے رنگ الگ الگ ہے، کوئی بالکل سفید رنگ کا، دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے۔ کالے رنگ میں بھی کئی رنگ ہیں، رنگ الگ الگ ہے، گندم گون رنگ ہو، کالا رنگ ہو، سرخ ہو، سفید ہو، زرد رنگ ہو۔ رنگ کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کے اندر تاریخ میں دیکھے، جب متحدہ ہندوستان تھا، اب بھی آپ کے قریب ملک بھارت موجود ہے، انہوں نے نسل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے۔ نسلی اعتبار سے وہاں شودر وہ حکومت نہیں کر سکتے، اور بے شمار ہندوؤں کے اندر قبیلے موجود ہیں، لیکن اپنے علاقائی طور پر وہ ان کو حکومت کرنے کا حق نہیں دیتے۔ دنیا نے 3 اعتبار سے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا تھا، نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اور رنگ کے اعتبار سے۔ زبان کے اعتبار سے جب برطانیہ پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہا تھا تو اس نے اپنے طور پر کہ انگریزی بولنے والا وہی برتر ہے، وہی جو انگریزی بول سکتا ہے، وہ حکومتی عہدیداروں پر وہی کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، آپ اندازہ فرمائے کہ کسی نے اپنے آپ کو زبان کے اعتبار سے تقسیم کیا، کسی نے اپنے آپ کو نسل کے اعتبار سے تقسیم کیا، کسی نے اپنے آپ کو رنگ کے اعتبار سے کہ یہ رنگ کالا ہے، یہ کالے اور ہے، سفید رنگ کے اور ہے۔ امریکہ کے اندر اب تک
جو کالے تھے وہ حکومت نہیں کر سکتے تھے. اب پہلی بار ہی اوباما کالے رنگ والا وہ اس کو صدر چنا گیا، وہ صدر بن گیا. یہ امتیازات، یہ تفریقات، یہ جدائیاں الگ الگ. اب دیکھیے اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، ہمارے ایک صوبہ سرحد ہے، اس صوبہ سرحد کو اب نام بدلنے کے لیے صرف زبان کے اعتبار سے اس کا نام رکھنے کے لیے اب خیبر پختونخوا. اب صوبہ سرحد میں سارے تو پختون نہیں ہیں، ساری پشتو بولنے والے نہیں ہیں، اور زبانیں بھی بولی جا رہی ہیں. ہمارا پنجاب ہے، پنجاب کے اندر سارے ہی پنجابی نہیں بولتے. آپ کے پنجاب کے اندر ہی پشتو بولی جاتی ہے، میاں والی کے علاقے میں، اٹک کے علاقے میں پشتو زبان بولی جا رہی ہے. اب نام رکھنے کے بعد ایک مستقل ایک تحریک شروع ہو گئی، بات شروع ہو گئی کہ ہزارہ جو مستقل ایک صوبہ بنے. تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا یا زبان کے اعتبار سے تقسیم تھی، یا نسل کے اعتبار سے تقسیم تھی، یا رنگ کے اعتبار سے تقسیم تھی. یہ تین ہی بڑی تقسیمات تھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر نسل والے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے. ہر زبان بولنے والے کے لیے وہ نبی اور رسول بن کر آئے. ہر رنگ والے کے لیے آپ نبی اور رسول بن کر آئے. حضرت بلال حبشی دیکھیے حبشہ کے رہنے والے ہیں، رنگ کالا، سیاہ رنگ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ان کو مؤذن بنایا. اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ مقام تے مرتبت دی ہے، فرمایا چلو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اب اذان دے دو. سارے قریشی مختلف قبیلوں کے لوگ مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے اذان بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جو قبائل مطاف کے اندر بیٹھے تھے تو بعض نے کہا، سرداروں نے، کاش کہ یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. بعض نے کہا میں تو کچھ نہیں کہتا، ابھی اللہ کی طرف سے وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر امتیازات کو، قرآن پاک نے ان تمام تر امتیازات کو ختم کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. تم چھوٹی چھوٹی تقسیموں میں، چھوٹے چھوٹے بانٹوں میں بٹ گئے ہو. ذرا اوپر چلے جاؤ، سب اوپر چلے جاؤ. اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے خداوند قدوس نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا. تو وہ میرا بھی پردادا ہے، آپ کا بھی پردادا ہے. سفید رنگ والے ان کا بھی دادا تے دادی آدم تے حوا ہے. پشتو بولنے والا اس کا دادا تے دادی بھی آدم تے حوا ہے. پنجابی بولنے والا ہے، انگریزی بولنے والا ہے، سنسکرت بولنے والا ہے، کوئی زبان بھی بولنے والا ہے، چائنا زبان بولنے والا ہے، فارسی بولنے والا ہے، عربی بولنے والا ہے. اوپر جانے کے بعد تو سب کا دادا تے دادی ایک ہے. اوپر سے مختلف شعوب اور قبائل. قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کوئی
نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے دنیا تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ تم سب کو اللہ نے ایک باپ سے، ایک ماں سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، خداوند قدوس نے تمہارے اندر مختلف قبیلے، مختلف خاندان، مختلف گوتے اس لیے بنا دی ہیں لِتَعَارَفُوا، بس قرآن عزیز نے واضح طور پر کہ یہ محض تمہاری پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا، اور وجعل نسلہ من ماء مہین، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے انسانی نسل کو بڑھاتے ہوئے فرمایا ایک حقیر پانی سے، ناپاک پانی سے سب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس لیے یہ امتیازات کوئی امتیاز نہیں، یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ ہم میں زبان کے اعتبار سے ایک دوسرے کے دست گریبان ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین اور مختلف زبانیں بولنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے وہی معظم بھی ہے، وہی مکرم بھی ہے، وہی بڑا بھی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں اسے قبولیت حاصل ہوگی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، باخبر ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا کون۔ اس لیے دوستو قرآن مقدس نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جو اللہ کی طرف سے آخری دین آیا، تمام تر پچھلی جتنے امتیازات تھے سب کو بٹا کر سب لوگوں کو یکجا کیا، یہ اس بات کا درس دیا کہ تم سب بھائی بھائی ہو، کونوا اخوانا، تم بھائی بھائی بن جاؤ، زبان کو نہ دیکھو، رنگ کو نہ دیکھو، تہذیب کو نہ دیکھو، اپنے اس کلچر کو نہ دیکھو، بلکہ تم یہ بات دیکھو کہ اوپر تمہارا دادا بھی ایک ہے، دادی بھی ایک ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے کلمہ کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن پاک یہ کہتا ہے سارے دنیا کے مومن وہ بھائی بھائی ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی سا رنگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے اندر سب کو جکڑ دیا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا کہ رنگ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، تو پھر ظاہر ہے پھر تو سارا ملک کی تقسیم ہو جائے گا۔ اب پنجاب کے اندر بھی یہ تحریک شروع کر دی، لو جی بہاول پور کو صوبہ بناؤ، عجیب عجیب رنگ لوگوں کے اندر آ رہے۔ بھائی یہ تو پاکستان بنا تھا تو وہ اسلام کی بنیاد پر بنا تھا، وہ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اب وہی مسلم لیگ ہے جس نے اس ملک کو بنایا، اب وہی امتیازات اب جلوس نکال رہے ہیں کہ بہاولپور کو مستقل صوبہ بناؤ، ہزارہ صوبہ بنانے کے لیے مستقل تحریک چلی ہوئی ہے، نام بدلا گیا خیبر پختونخوا۔ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے امتیازات یہ تقسیم کرنا ہے، اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، یہاں اسلام کا قانون ہو، قرآن و سنت کا قانون ہو، قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی تو اللہ پاک اس ملک کو بھی ترقی عطا فرمائیں گے، اور ملک کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ قوت طاقت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ